الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وحكيمنا ورؤوفنا وغفورنا ونورنا ومنيرنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا ومطاعنا وشهيدنا وحميدنا وشهيرنا وشفيقنا ورفيقنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا وحسيننا وديننا وإيماننا وإيقاننا ومصحفنا وقبلتنا وحجنا وصلاتنا وتحقيقنا وتفسيرنا وتشريحنا وبياننا وبديعنا وتوضيحنا وفصاحتنا وبلاغتنا ونجومنا وجفرنا وتكسيرنا وهيئتنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا لوگ کہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری خطبہ پڑھتا، میں کہتا تو ساڑھے بابے دی حدیث سنی نہیں، تو سن لیندہ تو پھر خسم اپنا ہی چنگا ہوندہ ہے۔ ومعیننا ونظامنا وفریدنا ومہرنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومنصورنا ومخدومنا وحمدنا وحامدنا ومحمودنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا۔ جو چشتی بیٹھے بات کھڑا ٹھیک ہے، علماء سے معافی کے ساتھ میں حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی کے کتے سے بھی پیار کرتا ہوں۔ یہ جملہ صرف سلسلہ چشت کے لیے عرض کر رہا ہوں، باقی گردن میں شریعت کی ڈوریں اچھی لگتی ہیں، مگر یہ جملہ صرف سلسلہ چشت کے بزرگوں کی نگاہ کرم سے عرض کرنے لگا ہوں۔ ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومحبوبنا ومعشوق ظاہرنا وظاہرنا وباطننا وقاسمنا وکاملنا وفاتحنا وعاقبنا وحاشرنا وصادقنا وخاتمنا ملجأنا محمد عبده ورسوله اما بعد وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما تنتوضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له رواه البخاري
وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي شيئا منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرد تعقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمل مسربا كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكرادي صنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثم الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالصلاة صرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی حدیث آپ کے مبارک آنسوں کی وجہ سے پیش میں نہیں پڑھتا ہوتا لوگ کہتے ہیں اور تمام سادات کرام جو سٹیج پر پنڈال میں کہیں بھی جلوہ فرمائے ہیں سنی علماء ہیں اور بابا جی کے تگڑے ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا منظر ہے جناب سبحان اللہ اپنے لیے تو جا ہی نہیں رہا نہ میرے پاس کوئی منہ ہے ان کو دکھانے کے لیے صرف آپ کی تصویریں جا کر دکھائیں بس راستے میں رکاوٹیں بھی ہیں آپ دعا فرمائیں پہنچ جائیں سرکار کے امیر حمزہ کے قدموں میں سیدہ زہرا کی دہلیز پر آپ کو انشاءاللہ ابھی بھی ویسے بھی پہلے مولانا بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے تعظیماً و تشریفاً و تکریماً تو منڈی ازمان والو لا فرق بین موتی و حیاتی فی امتی فی مشاہدتی لی امتی تسی جو نیتاں گرو لے کے نکلے سو رسول اللہ انہاں نیتاں نو بھی جانتے ہیں ختم جناب کوئی تقریر نہیں بس صرف حال دل دیاں چند گلاں عرض کرنی ہیں جناب واٹ از دا ڈیفینیشن آف سنی سنی کون ہوتا ہے سنی کس کو کہتے ہیں سنی وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ میں نے عمران خان سے بڑا عشق رسول نہیں دیکھا خالی قادری لکھن نال گل کتے بن دی جائے خالی قادری لکھن نال گل بن سکتی نہیں بڑی سخت چیکنگ ہے مولا علی کو لوگ کسی نے پوچھا حضور چلاک آدمی کون ساڑھے ہاں کہنے جدیاں پنجے کے ہو چاہو ایک فون کرے بندے چھوٹ جان ایک فون کرے بندے پھڑے جان مولا علی فرمانا نہیں میں تو انہوں چلاک مندہ جڑا جنت ہی ٹور جائے گا میں تو انہوں چلاک اللہ سارے چلاک بیٹھے ہوئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ہو سنی کس کو کہتے ہیں سنی اس کو کہتے ہیں یہاں ظاہر ہے ارباب نظر بیٹھے ہیں اہل دل بیٹھے ہیں اہل علم بیٹھے ہیں اہل سخن بیٹھے ہیں کوئی ایک بھی خوش ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہو جانا سنی کے ناخنے سنی اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کر سکے وہ سنی
اس کے لیے عمر کی قید نہیں. میرے پردادا مرشد حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک خاتون اپنا بیٹا لے کر آئی، 4 سال کا تھا اور گنگا تھا، بول نہیں سکتا تھا. یہ کو ایک پوائنٹ اور کم کرے، وہ آپ کی دعاؤں سے ہی ہوا تھا پر گنگا ہویا، بول نہیں سکتا. حضرت صاحب کے سامنے جا کے وہ مائی نے پتر رکھ چھڑا، انہوں نے کہا حضور تے گنگا ہے. تو آپ نے نہیں فرمایا کہ جا پھر اللہ کو جا کے کہے کہ یا اللہ جے دیتا ہی سی تے پھر گنگا کیوں دیتا ہی، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو چونکہ وہ رائی وینڈ نہیں لے کر گئی، شرک پور شریف لے کر گئی تھی. 6 لاکھ دا اجتماع سی جدوں اسی دھرنے چ سان جی، ادھر 6 لاکھ دا اجتماع سی لاہور دے اندر. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی انہوں نے بھی ٹوپیاں پائیاں سن، انہوں نے بھی داڑیاں رکھیاں سن، تے او شدر تو پرہاں کیوں نہیں آئے؟ 103 سال ہو گئے نمازیں ہی نہیں سیدھی، نماز ہی نہیں سیدھی کر سکے. جناب جتھے بیٹھو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کی سان کہندن جی بابا جی دے متھے تے محراب کیوں نہیں سی، فلانے تاڑے بزرگان دی عمر 90 سالے تے نماز بھی پڑھ دیں تے محراب کیوں نہیں آیا؟ میں کہ رگڑن دا ٹائم نہیں تے محراب کتھوں بڑھے. خشک سجدے کیے، خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بھی بنا. قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ. کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقصی ڈھونڈنا گر کام ہے تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. لوگ کہتے ہو کیوں نہیں آئے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا بھائی بات صرف اتنی ہے، مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے گزر کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے لوٹے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. کردہ سی ہوئے نعرہ لاؤ، اون منت کردہ ہو گال سن لو، گال سن لو جی تاڑی مہربانی. بابا پھلاں والے دا کاروبار سیدھا کر گئے، خدا دی قسم چھڈی جاندی اور پوری امت نو حضور دے قدمت بٹھا چھڑے. تے اے دیکھو ایتھے سارے خطیب بیٹھے ہیں، شعر میں پڑھ رہے ہیں، پہلا مصرع میں پڑھ رہے ہیں، دوسرا ہی پڑھ رہے ہیں. ہم سوئے حشر چلیں گے، یہ جبر و قہر نہیں. کیا بات، سبحان اللہ، کمال ہے جناب. اپنا حال دیکھو حضور، اپنا حال صوفیاء حدیث بیان کر دیں، خودی تشریف فرمانے کدی اے جملہ نہیں کہنا کہ میری قسمت نہیں چنگی، باویں لون مرچہ نہ روٹی کھانی پہ جائے، مگر اے جملہ نہیں کہنا میری قسمت نہیں چنگی. یہ دے پیچھے صوفیاء فرمانے رسول اللہ دا ایک فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے غلاموں اپنے ہتھاں دیاں لکیراں عاملاں کولوں نہ وکھایا کرو، آپے ویکھیا کرو. انتم حسی وانا حسکم، رب نے مینوں تہاڈیاں لکیراں چ لکھیا، تانوں میریاں لکیراں چ لکھیا. محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو ایسا ہو، امر توقیر کا دیا جبریل کو موقر ہو تو ایسا ہو، یا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. اس ظواہر کی بڑی برکتیں اس لیے مطلب، لیکن فتوہ لگانے میں صورت سے کام نہیں لینا چاہیے. جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں جب آتے یوں کر کے سلام پیش کرتے، اور ہم تو جناب یہ کریں نا جی شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. میں کہتی جو تو پاک سرزمین شاد بات پڑھ دیں ادھوں کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں سمجھ آئی تسی بس تگڑے ہو کے رہو. اے غامدی اے مرزا جیلمی باگڑ بلا انہوں نے سمجھان استے بابے دا نکا جا ملنگی کافی ہے. تسی تگڑے ہو، ہم یوں کریں شرک، یوں کریں شرک، یوں کریں شرک. میں کہا تو کھلو کے پاک سرزمین شاد بات کیوں پڑھنا ہے؟ بڑھیاں نو بھی کھڑا کر دے ہو، سیول بھی ادارے تھے، عسکری بھی تھے، فلاں بھی فلاں. کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے وہ قومی ترانہ ہے،
تو میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مذہبی ترانہ ہے؟ کہتے ہیں ہم اس لیے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کہ اس میں وطن کی محبت ہے. میں نے کہا ہم اس لیے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کہ ان کے نالین کے تصدق سے پاکستان بنا ہے. میں نے تو اب دلائل نہیں دیتا. کوئی بندہ خیر ساڑھے کو لینے جلدی جلدی پوچھتا بھی نہیں. میں سنگیا نو کہنا جڑا بندہ پوچھے نا لیٹاں کیوں لائیں نا چہرے تے چنڈ ماریا تو ماما لگتا ہے تینوں دلیلاں دئیے لائی خرچہ ساڈا پیڑاں تینوں. آپ پی لیا رسول اللہ دا جی پیچھے رہندا اور یہ مرزا جیلمی کا کلپ ہے. وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے پیشاب پینے والی. میں کہتا ہوں مننا تے پہنے ہیں کیونکہ تینوں بھی پتہ ہے لبیک کا دور آنے والا ہے. جدوں اسلام دا نظام آئے گا جڑا کہے گا حضور نو علم غیب نہیں انہوں لمحیاں پا کے رکھا گا. جڑا کہے گا انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے نا انہوں لمحیاں پا کے رکھا گا. انہوں 6 غوطے دیاں گے نہر دے اندر اور سردیاں دے اندر. پھر دساں گے ہاں 10 ایک دئیے یا 2 اور. جو اس رکوع کی حالت میں بارگاہ رسالت میں آ کے سلام عرض کرتے ہیں اور یوں یہ انگوٹھے اندر ہوتے تھے. جا کے سرخسی تے بزدوی کو لو پوچھو جی انگوٹھے اندر انج کر کے تھے قدر نبی دا کی جانن اور کئی لکھاں سلام چادر والے لکھاں سلام تے وکئی فیدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم. جڑی قوم ستی انہوں کی پتہ رسول اللہ دی شان کی ہے جی دے انج کر کے سلام اور 24,000 مرتبہ حضور دے پیر چومے ہاتھ بھی چومے پیر بھی چومے. کہتے ہیں چومتے کیوں ہو؟ میں کہا تو اپنے پتر نو کیوں چومتا ہے اپنے پتیجے تے بھانجے نو کیوں چومتا ہے؟ کہندا ساڈا بال ہے سانو چنگا لگدا ہے. میں کہا تیرا بال تینوں چنگا لگدا ہے. سرکار جناب سیدنا حضرت عبداللہ تے جناب آمینہ پاک دا لال سانو نہیں چنگا لگدا. تیرے کو لے پوچھ کے اسی حضور دے نام دے انگوٹھے چومنے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. 4 جملے عرض کرتے اور لکھا کس نے یہ مسئلہ العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ مجدد مئت سابقہ و حضرہ و آتیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے حدیث شریف لکھی ہے جناب. اور اہل بیت دی محبت نہ ہوئے تو ایمان شروع ہی نہیں ہوتا. صحابہ دی محبت نہ ہوئے تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. اسیوں نہیں ہے جی جڑے ایران تو 400-500 روپیہ لے کے تے کہیے نہیں در والے بھی گھر والے بھی. میں کہا کمینیا تو گھر والے کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ کو باہر نکالنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں جی صحابہ در والے ہیں اور اہل بیت جو ہے گھر والے. نہیں یہ جملہ ہمارا نہیں ہے. ایک مولوی صاحب اچھل کے کہیں جی تم کیا جانو مقام علی کیا ہے؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں کیا ہے. تو پنگ پی کے علی علی کر دے اسی باوضو ہو کے علی علی کر دے. کہتے نہیں آپ کو کیا پتا علی وہ ہیں جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے. میں کہا لکھاں تے کروڑا سلام مولا علی نو حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم. مگر میں نے کہا یہ جملہ مکمل نہیں ہے یہ مضاف ہے مضاف الیہ ابھی آنے والا ہے. کہنے لگے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا علی کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے اور نبی کے گھر میں صدیق کی بیٹی ہے. پاکستان دا بھی قاعدہ ہے تے پاکستان دا بھی اصول ہے جنوں بیٹی دیو دے نال بھی پیار ہوندا ہے جدے کولو بیٹی لوو دے نال بھی پیار ہوندا ہے. تڑے جذبے نو سلام ہے اور بیٹھ کے نعرے لانے جی. اے حال ہے 1500 سال بعد بن ڈٹھیاں اے لا رہے ہو تے جدوں قبر وچ رسول اللہ دا دیدار ہو ترتیب کی طرف نہیں مذکور کی طرف یوں کر کے سلام عرض کرتے حالت رکوع میں اور 4 جملے عرض کرتے. نمبر 1 السلام علیکہ یا اولو. یہ جملہ کہتے حضور کو جبریل امین سلام کر رہے ہیں. السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا ظاہر السلام علیکہ یا باطن. یہ 4 جملے کہتے ہیں. ایک اور کٹاؤ جی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک دن پوچھا جبریل عجیب گل ہے سورہ حدیث شریف دے اندر آندا ہے اول تو اللہ ہے تم مجھے کہتے ہو شرک نہیں ہوتا.
آخر تو اللہ ہے، تم مجھے کہتے ہو، ظاہر اللہ ہے، یہ صفتیں اللہ کی ہیں اور تم مجھے کیوں کہتے ہو؟ جبریل نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں رجوع کا کلپ بنا رہا ہوں، آج کے بعد نہیں کہوں، میں بس ہو گئی غلطی تھی، اگلی پچھلی معاف کر، چوڑائی تو بعد نہیں کہوں۔ جبریل امین نے عرض کیا حضور سمجھ میں بھی نہیں آتی، ادھر جانا رب کہندے اول مصطفیٰ ہے، ہاں اول مصطفیٰ ہے۔ آخر میں ریاضی نہیں پڑھی، اسکول بالکل نہیں پڑھا جی، ایک کلاس پہلی کلاس پڑھی ہے جی، لیکن ایک ریاضی دا اصول عرض کرن لگے ہیں جے اگر کوئی غلطی ہوئے تے ریاضی دا کوئی طالب علم میں دس چھٹے، مثلث ہوندی ہے پرکار، پرکار دی جدے تین کونے ہوندے ہیں، ایک کونا سی رکھ کے نا تے دائرہ لانے ہیں، دائرہ جدو مکمل ہو جاندے ہیں نا تے پھر اے پتہ نہیں چلدا کہ دائرہ شروع کیونکہ نقطہ ہوندہ ہے نا جی پرکار دا، وہ جدو رکھ کے تے مثلث اسی انہوں ٹرائی اینگل دے نال پھیر چھڑ دیں تے جدو مکمل ہو جاندہ ہے پھر پتہ نہیں چلدا نقطہ دائرہ۔ اعلیٰ حضرت فرمانے ہیں یہ اول آخر کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ کہاں سے معراج ہوئی، کدھر سے گئے، سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ ابھی ہمارے ساتھ تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ داران ساتھی تھے، ان کو لوکیشن کا پتہ تھا یہاں سے لیفٹ جانا ہے رائٹ جانا ہے، ہم پہنچ آئے یہاں پر، پوچھنا بھی پڑا ایتھو کھبے جاؤ سجے جاؤ، ان کو پتہ تھا افضال بھائی کو، تو اس لیے ہم پہنچ آئے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر جا رہے ہیں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوگا رائٹ لیفٹ اسٹیٹ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، پڑھے تو لیکن مقام مصطفیٰ اگر ویسے سمجھ نہیں آ سکتا، ایک جملے دے اندر گل ہونی چاہیے جی جی میں بابا جی کہندے سن توڑ کٹ چھڑو، اگر اس تو بعد کوئی بندہ کھلو کے کہہ چھڑے نا جی میں مقام مصطفیٰ دی سمجھ نہیں آئی، میں ساری زندگی تقریر نہیں کرتا، مگر سننا ہے تو نہیں، اور سمجھ انہوں آئے گی جنہوں ویکسین دیا دونوں ڈوزاں لگی ہونی، ہاں دونوں ڈوزاں کٹھیاں اور وچ 28 دنوں دا فاصلہ بھی نہ ہوئے، تے فائزر بھی نہ لگی ہوئے، ویکسین کینسینو بھی نہ لگی ہوئے، جڑیاں ڈوزاں میں کہہ رہے ہیں وہ صرف بریلی شریف تو تے جامع مسجد رحمت اللہ عالمین تو لگی کٹھیاں تے دل دے اندر لگی ہوں، تے دوسری دا نام ہے غلامی صحابہ، تے اے دو ڈوزاں کٹھیاں لگ جاون تے بندہ نہ خارجی ہوندہ ہے تے نہ رافضی ہوندہ ہے، نہ پنڈی گروپ دا ہے نہ بکھی گروپ دا ہے نہ جیلم گروپ دا ہے نہ لاہور گروپ دا ہے، وہ کہندے تو کون ہے، وہ کہندے بس تینوں سمجھ آ جائے گی، ایک واری میرے سامنے بے میں لبیک دا نعرہ لاواں گا تینوں میرا شجرہ پتہ چل جائے گا میں کون ہاں۔ یا رسول اللہ جبریل حاضر ہے، براق بھی لے آیا ہے، سرکار نے براق وال ویکھیا دم میں دم آ گیا، براق اچھلا حضور کی نگاہ سے، شوخی میں وجد آیا، 60 ہاتھ اونچا ہو گیا، براق کی کمر 60 ہاتھ اونچی ہو گئی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو دیکھا اس کی کمر تو بہت اونچی ہے، اب سیڑھی تو ہے نہیں کہ سیڑھی پر چڑھ کر وہاں تشریف لے کر جائیں، دیکھا اس کی کمر اونچی ہے، ادھر توجہ کی تو دیکھا محبوب سبحانی غوث اعظم کی روح حاضر ہے، محبوب سبحانی کی روح حاضر ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے محبوب سبحانی کی روح کے کندھے پر اپنا پاؤں رکھا، پھر ارشاد فرمایا عبدالقادر ہمارا قدم آپ کی گردن پر ہے، آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا، پریشان ٹینشن لینے کا بھی نہیں دینے کا بھی نہیں، یہ بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے،
بات خطرہ بھی نہیں گزرنا چاہیے حضور کی شانوں کے حوالے سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا امام غزالی کی روح آ سکتی ہے، غوث پاک کی روح نہیں آ سکتی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم براق کو دیکھ رہے ہیں، براق شوخی میں آیا تو جبریل کہنے لگا اتنی شوخی کیوں دکھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور آج بھی نہ بکھائی پھر کدو بکھانی. سبحان اللہ جے آج بھی شوخی نہ بکھائی. آج وہ اے حضور مسئلہ حضور دی ذات دا سمجھ آ جائے، انہوں سمجھ آ جائے جدی داڑھی بھی نہیں ہے، تے نہ سمجھ آئے تے پارلیمنٹ دے اندر بہن والے کمینیاں نو نہ سمجھ آئے. ساڈا واصف علی واصف ہے جی، استاد بھی محبت فرما دے سن. وہ دیکھو ایک ٹر گیا نان سٹاپ مسلم علمی کتابی، کتابوں کی گٹھری اٹھا کر جی ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے، پوچھئے. آپ کہتے ہیں حضور زندہ ہیں تو اس پر دلیل کیا ہے؟ واصف علی واصف وہ کہے میں تیرے کو لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں تینوں حال پہ رہے ہیں. واصف کہنے لگے جلیا مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر کریں گا تے حرکت ہی نہیں آئے گی، تے غلام دے سامنے محبوب دا ذکر کریں گا تے غلام پھڑکے گا ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے دلیل چاہی دیئے. واصف کہنے لگیا تیری بلا جانے دلیل کی ہوندی ہے، سامنے بے میں تنوں سمجھاواں حضور زندہ ہے یا نہیں. اٹھایا انہوں سامنے. واصف کہنے لگیا بس اتنا دس چھڑ میں نوں جو حضور زندہ نہیں ہے تے رب صبح دوپہر شام درود دی بارش کے دیتے نازل کرتا ہے، بس یہ دس چھڑتا ہے. اتنی بات ہے. توجہ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خاتون اپنا پتر لے کے آگئی، کہنے لگی حضور گونگا ہے بولتا ہی نہیں ہے. آپ نے بچے وال توجہ کی تھی. 4 سال دے بچے نو پاکی نہ پاکی دا بھی پتا، حلال حرام دا بھی پتا، مولوی تے پیر تے فقیر دا بھی پتا نہیں ہوندا. آپ حضرت میاں صاحب اور والوے کہتے مسکرا کے کہنے لگے بیلیا کیوں نہیں بولتا؟ لطف آندہ جنوں حضرت صاحب نے بیلی کیا چھڑے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں بولتا؟ تیری ماں میں نے تانے دیں دی تو نہیں بولتا. انہیں کہ حضور آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں. یہ غازی یہ تیرے اقبال بھی پاس بیٹھے ہوئے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے سوکے تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی. ساڑھا لاہور دا بندہ ہے، وہ دی بھی داڑھی شریف دیا جی نہیں آئی انہوں نعمت نصیب نہیں ہوئی. وہ دیکھو لو بندے نے پوچھا کہ میں آئے ہو ترنے تو انہیں کہا موجہ ہی موجہ. انہیں کہا ڈر نہیں سی لگتا جدوں سامنے گنہ کھڑ دے سن؟ انہیں کہا نہیں لگے. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا پہلے جدوں ترنے ہوندے سن بابا جی اتھے بیٹھ کے تو حضور دی بارگاہ چرچ کر دے سن حضور میرے بچے آگے نے، مگر اس واری تو منظر کچھ اور سی. بابا جی حضور دے قدمچ بیٹھ کے کہہ رہے سن یا رسول اللہ میرے بچے آگے. یا رسول اللہ موجود نے جڑی فقیر عرض کر رہے جی حضور براق پر تشریف فرما ہوئے تو سواری کی رفتار کتنی تیز ہے. امام بخاری حدیث لے کر آئے. لوگ سانو پوچھتے ہیں جی مرزا جیل میں حدیثیں پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پہ نور کیوں نہیں ہے؟ اس کے سامنے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ مشکات قرآن رکھا ہوتا ہے، چہرے پہ نور کیوں نہیں ہے؟ اور تمہارا بابا جب گیا دنیا سے 47 گھنٹے کے بعد بھی نور کیسے رہا؟ میں نے کہا میں تمہیں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں اگر آ جائے. آواز کیوں نہیں آ رہی؟ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بجلی ہے، مائک بھی ہاتھ میں ہے، آواز کیوں نہیں آ رہی؟ آواز کیوں آ رہی ہے؟ میں کیا کنیکشن ہی ٹوٹیا ہے تو نور کتھوں آئے گا؟ اور ساڈا بابا یہ حضرت مولانا کے ساتھ 7 سال 8 سال ہم پڑھے ہیں تو حضرت مولانا گلشیر احمد صاحب ان سے پوچھ لیں استاذاں دا یہ حال سی پڑھانے ہاں کوئی بندہ جمائی لے لیندہ سی حدیث شریف دے دوران انہوں کلاس نکل جائے تو میں تنو حضور دا فرمان سنا رہے ہیں تیرے سر دے ہوتے شیطان بیٹھ. اور حضرت ہمارے جو استاذ گرامی ہیں میں اللہ تعالیٰ جھوٹ سے محفوظ فرمائے
اور میں سچ عرض کر رہا ہوں، حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی ہم نے بخاری شریف ان سے پڑھی ہے. میں کہا تو کہتے کولو پڑھی؟ کہندا یوٹیوب کولو. جی میں بے حیا ہوں، میرا استاد بھی بے حیا ہے. تے تسی کہتے کولو پڑھی؟ میں کہا سی انہوں کولو حدیث شریف پڑھی بخاری شریف، جنہوں نے حدیث شریف پڑھی محدث کبیر کولو انہوں نے پڑھی، محدث اعظم پاکستان کولو انہوں نے حدیث شریف پڑھی، حجت الاسلام کولو انہوں نے پڑھی، اعلی حضرت کولو. حضرت کرما والے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما سن. ایک بندہ آ کے کہنے لگا نور دیاں گلاں بڑیاں کر دیو، کدی نور دا رنگ نہیں دسیا نے. آپ نے فرمایا نور دا رنگ ہوندا ہی نہیں. آپ نے فرمایا نور دا رنگ نہیں ہوندا. انہیں کہا کیدا ہوندا ہے؟ فرمایا ظرف دا. انہیں کہا کی مطلب؟ فرمایا مطلب ہے وے ساری دنیا دے گورے ایک پاسے، بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے. سمجھ آیا جی؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم براق پر تشریف فرما ہوئے، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. اور مجھے اور آپ کو جو آنکھ نصیب ہے اس میں 576 میگا پکسل ہے، زوم نہیں کرنا پڑتا تارے دیکھنے کے لیے. اور وہ تو نوری جانور تھا. اور حضور اتنی رفتار میں جا رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں، مسلم میں موجود ہے، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فی قبر ہی اپنے مزار میں ہیں، قائمن کھڑے ہیں، یصلی مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. کہتے نہیں نفل، کہتے نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. میں کہا کیڑی؟ معراج تو عشاء کے بعد ہوئی، کیڑی نماز پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ پیڑا اور تے پھکیوں اور. میں کہا مہمان گھر آوے تے نفلی نماز تے اونج بھی ممنوع ہو جاندی ہے، کیونکہ مہمان نو ویکھی دا ہے نا، نفل نو تے نہیں نہ ویکھی دا ہے. اور مہمان ہوئے امام الانبیاء، کھڑے ہو کر درود و سلام. حضور فرماتے میں نے ان کو دیکھ لیا اور براق کی رفتار پر جا رہے ہیں، اور دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کر کون مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. اور ابھی تو رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں خود مزار شریف میں. تو کیا جب آپ جامع مسجد رحمت للعالمین سے وزیر آباد چلے حضور آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ العاقب استاذوں کا رسالہ، اس میں یہ بات موجود ہے کہ پینٹ دی جدوں جنگ ہوئی، ایک صاحب حال بندہ سی انہیں داتا صاحب جا کے مراقبہ کیتا کہ داتا صاحب ہے ہی نہیں سنتے. انہیں کہا حضور کدھر کے ہو؟ فرمایا جنگ لگی ہے تو میں واگا بارڈر دے ہوتے مجاہدان دی جا کے مدد کر رہے ہیں. پاک انڈیا دی جنگ ہوئے داتا صاحب واگا بارڈر چلے جانے تے، جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے داتا صاحب فیض آباد نہیں گئے ہون گے. بابے دو ہی نے جناب. ایک پیر سید میر علی شاہ صاحب ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے پنڈی والا بابا پنڈی تو لاہور آیا، تے دوسرا ساڈا بابا ہے ناموس رسالت دا مسئلہ آیا لاہوروں پنڈی گیا. پنڈی تو لاہور آن والا بھی بے مثال، لاہوروں پنڈی جان والا بھی بے مثال ہے. نبوت کا نعرہ نہیں لگا.